وقت سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. طے ہو چکا ہے تو اب وہ بھی ان کے پاس معاملہ نہیں ہے تو بہرحال آپ کو نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں. جی آپ نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ کس سے؟ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کی ہے، 13-14 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. جی میں مطالبہ اس ملک کے سیاستدانوں سے کر رہا ہوں. یہ کام ایک جماعت نہیں کر سکتی. سب سے پہلے آپ الزام لگائیں گے کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور میں نے بارہا کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو کیس ہیں وہ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں کیونکہ اس ادارے نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کریں، وہ رانا ثناء اللہ کے انداز میں استقبال کریں گے یا کوئی اور اسٹائل اپنایا جائے گا دوسرا؟ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی استقبال کریں گے. قانون کے اندر رہیں گے تو ہم کریں گے، قانون سے باہر جائیں گے تو رانا صاحب کریں گے. آپ نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، جو آپ کابینہ فیصلے کرتی ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر پاتے، تو ایک بے ہے جس طرح سے حکومت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 یہ ہے سر کہ جو آرمی چیف کا معاملہ تھا، جو سیاسی گہما گہمی اور بے چینی تھی، کیا اب وہ ختم ہو جائے گی اور آپ جو باقی آپ کا جو ٹینیور ہے حکومت کا وہ آپ آسانی سے طے کر سکیں گے؟ دیکھیے، احتساب کا جو نظام ہے اس میں بے بسی نہیں ہے. یہ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسس سے حل کر سکتی ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی. اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ سرکاری افسران نیب کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ جو ظلم نیب نے سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے افسران پر کیا ہے اس کی حد آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. جب نیب کا مقدمہ بنتا ہے کسی شخص پر اس کی زندگی رک جاتی ہے، اس کے خاندان کی زندگی رک جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں کوئی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس بات کا احساس جاوید اقبال صاحب کو ہے اور اس جاوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن. اس نیب کے افسران کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نیب میں ہوئے ہیں. جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ ہے، یہ میڈیا سرکس لگائی گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قانون بڑا واضح ہے، جو 3 اسٹار جنرل ایلیجیبل ہوتے ہیں ان کے نام پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں، وہ اس میں سے ایک آرمی چیف بن جاتے ہیں اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں. یہ ساری بات ہے. ایک دن میں مرحلہ طے ہو گیا لیکن جو سرکس لگائی گئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو سبق یہی ہے کہ ان معاملات کو سرکس نہ بنایا جائے، ان کو جو سنجیدگی ہے اس سے لیا جائے. شاہد صاحب 7-8 مہینے سے تو عمران خان صاحب نے جو آپ سرکس کہہ رہے ہیں انہوں نے جان برپا کیا ہوا تھا. کبھی میرٹ ڈی میرٹ کی بات ہو رہی تھی، کبھی پسند ناپسند کی بات ہو رہی تھی. تو اچانک کون سی جادو کی چھڑی آ گئی کہ کل وہ بالکل خاموشی سے، ابھی تک ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، آرمی چیف کی تقریر بھی ہوگی اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے. جب آپ جو صدر مملکت ہیں ان کے رول کو بھی اپریشیٹ کریں گے یا نہیں؟ انہوں نے جب عمران خان صاحب نے جب آئین پڑھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار فالو نہیں کیا تھا اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو بھی اور فوج کو بھی امبیرس کیا کہ 3.5 مہینے پہلے ہی اپنے خط سے ایکسٹینشن دے دی تھی. یہ نظام نہیں ہے. جب نظام ان کو سمجھ آ گیا تو پھر بات ان کو اکثر باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں. میں کسی شخص پر بھی، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، کوئی تنقید یا بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر کوئی شخص بھی مبارکباد کا اہل نہیں ہوتا. یہ اس کی ذمہ داری ہے، آئین کے اندر رہے، اس کے مطابق اپنا فیصلے کرے، فرض منصبی ہے اور ایک اوتھ لیا ہوتا ہے جو بھی ان عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں. شاہد صاحب، IMF کو آپ کی گورنمنٹ مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، ڈو مور کا مطالبہ پھر آ گیا. دوسری بات یہ بتائیے کہ رشیا کے ساتھ جو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں سستے گیس اور تیل کی، وہ کب تک ہو جائے گی اور امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر تو نہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں، امریکہ سے تو کوئی پریشر نہیں ہے روس سے بات کرنے میں، لیکن جو ان ٹرانزیکشن کے حقائق ہیں اس کے مطابق ہی وہ معاملہ ہو سکتا ہے. پاکستان حکومت کوئی خام تیل امپورٹ نہیں کرتی، یہ ریفائنریز خود کرتی ہیں، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ خود یہ کام کر لیں. اگر وہاں LNG اویلیبل ہوئی تو ہم ان سے بات کر لیں گے. یہ ساری بات. IMF کے معاملہ یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. IMF کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کو مینیج کیا جاتا ہے. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اضافی ٹیکس لگائے جائیں، مزید لیویز لگائی جائیں، تو وہ نیگوشیٹ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ پروسیس ہے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. گیس کی صورتحال میں کوئی بہتری آئے گی؟ کیونکہ LNG کا نیا کانٹریکٹ آپ لوگوں کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے؟ جی، نئے کانٹریکٹ جو آج آپ کریں گے وہ 3 سال سے پہلے شروع نہیں ہو سکتے.
بہرحال ہم کوشش جاری رکھیں کہ اسپاٹ پر جو مل جائے مناسب قیمت پر تو وہ لایا جائے. بہرحال ہمیں امید ہے کہ جو اقدامات دیے گئے ہیں اس سال پچھلے سال سے انشاءاللہ بہتر حالات ہوں. ابھی کوئی لگ رہا ہے آرمی چیف کی تقرری تو ہوگی, کوئی پاکستان میں سکون آئے گا؟ بار کہتا ہوں